نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو فرمایا کہ بے شک ضرور بضرور تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، اس وجہ سے کہ جس بات کا تم نے چرچا کیا ہے، جو بات تم نے پھیلائی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم پہنچتا۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع افک کا بیان فرمایا ہے کہ جب منافقین نے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی تھی، تو اس کے متعلق گزشتہ میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ ساری بات جھوٹ تھی اور ان کا ایک پروپیگنڈا تھا، تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ جو مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے، تو ان کو فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جو تم نے بات اپنی زبان سے نکالی ہے نا، اس بات کی وجہ سے تمہیں بڑا سخت عذاب ملنا تھا، اس بات کی وجہ سے تمہیں کیا ہونا تھا۔ لیکن ان مسلمانوں نے توبہ کر لی اور ان کو حد قذف لگی، اللہ تعالیٰ نے وہ سخت عذابوں سے ان کو بچا لیا، سخت عذابوں سے ان کو بچا لیا۔ تو آگے فرمایا کہ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، فرمایا کہ جب تمہاری زبانوں پر یہ بات چڑھی ہے اور جب تم نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے، تو فرمایا کہ ما لیس لکم بہ علم، وہ بات کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کا تمہیں پتہ، اور فرمایا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس بات کو ہلکا سمجھا ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ وہ بات اللہ کے نزدیک کیا تھی؟ یعنی جب منافقین نے یہ بات کی تو مسلمانوں کی زبان پر بھی وہ بات آ گئی، تو فرمایا کہ تم نے بغیر علم کے، تمہیں کوئی تحقیق نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تمہاری زبانوں پر، تمہارے منہ سے یہ بات نکلی ہے اور تم نے اس بات کو ہلکا سمجھا، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات ہلکی نہیں تھی، بہت عظیم، بہت بڑی بات تھی۔ کیوں کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عزت کی بات تھی، اور یہ دیکھیں ایک عام مسلمان کے متعلق بھی بلا تحقیق کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگائے تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اور ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے مقام والی، جن کو صدیقہ کا لقب ملا ہے، تو فرمایا کہ ایسی بڑی بات تھی، تم نے تو ہلکی سمجھ کے بات کر دی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ایسے ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم کہتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں۔ دیکھیں، جب تمہیں علم نہیں ہے، جب تمہیں بات پہنچی ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھائی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، اور کہنا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا عظیم بہتان ہے۔ کیا ہے؟ عظیم بہتان ہے یہ، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ جو حق ہے نا، کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا، بہتان نہ لگانا، اور پھر اگر کسی سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنا، یہ اسلام کے ایک بنیادی حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ بہتان لگانا تو بہت عظیم جرم ہے نا، لیکن بعض دفعہ اگر کسی کے اندر کوئی جرم دیکھ لیا تو اس کی بھی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ کسی کے عیب تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور گھر میں بیٹھے بٹھائے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ فرمایا نا، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس بندے نے، جس کے برائیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ تو اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے؟ عام طور پر کہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں؟ جان پہچان میں، رشتہ داری میں، ہمسائیگی میں۔
تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کی کیا کریں؟ پردہ پوشی کریں، نہ کہ پردہ دری کریں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو یہ حکم ہے، اس بات کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے اور دل میں بٹھانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ مومنین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہمیں اس پر کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا بہتان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسا کام جو ہو گیا ایسا کبھی بھول سے بھی ایسا کام نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ کی ذات علم والی ہے اور حکمت والی ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو مومنین کے اندر برائی پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کے درمیان میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ مومنین کے درمیان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے ان کو، آخرت میں بھی سزا ہے ان کے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ کی ذات جانتی ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فرمایا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفقت کرنے والی اور رحم کرنے والی مہربان ذات ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم انتہائی مصیبت میں پھنس جاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ بھائی تمہاری زبانوں سے جو یہ بات نکلی ہے یہ بات تو سراسر جھوٹا واقعہ ہے نا، لیکن تم نے یہ بات نکالی کیوں ہے زبان سے؟ تم نے اس کے اوپر بات کیوں کی ہے؟ اور یہ ساری باتیں اللہ کا ایسا فضل اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ہاں وان اللہ تواب حکیم، ہاں جی، ہاں وان اللہ تواب الحکیم، اور اس رکوع کے آخر میں فرمایا وان اللہ رؤوف الرحیم۔ اچھا پیچھے اس سے پیچھے نا زنا کا اور حد قذف کا، لعان کا بیان گزرا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحم نہ ہوتا، اور فرمایا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا، ہاں تو تمہارے اوپر مصیبت پڑ جاتی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو تمہارے اوپر مصیبت پڑ جاتی۔ دیکھیں پیچھے جو احکامات تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت تھے۔ دیکھیں ایک میاں نے بیوی کے اوپر بات کر دی اگر خدا نخواستہ، اور لعان کا حکم اگر نہ ہوتا، اگر بیوی نے وہ برائی نہیں کی، اس کو اگر ویسے ہی گنہگار ٹھہرا کر اس کو سزا دے دی جاتی تو یہ بھی بہت غلط تھا۔ اور اگر خاوند کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس نے ایسی برائی دیکھ لی، اس نے ساری زندگی جلنا تھا بننا تھا، تو لعان ہو کے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، بات اس کی واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی ذات رؤوف اور مہربان ہے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان مسلمانوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور دنیا کی بہت ہلکی حد قذف ان کے اوپر لگی تھی اور اس کے علاوہ ان کو سزا نہیں دی گئی۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔